السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس بہت ہی دلچسپ سے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے۔ ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم۔ مصنفہ ہیں انیسہ سید، قسط نمبر 20۔ میں تمہارے مستقبل سے اس قدر مایوس ہو چکی ہوں کہ تمہارے بارے میں کوئی خیال ظاہر کرنا بھی وقت کا ضیاع سمجھتی ہوں، فائزہ نے کھردرے مگر واضح الفاظ میں کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں ممی، انہیں میرے بارے میں ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ وہاں نور نے فائزہ کی بات کے جواب میں کوئی مزاحمتی جملہ نہ کہنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا اور ایک سرسری نظر بابا پر ڈالی جو پڑھنے کا چشمہ ہاتھ میں پکڑے ٹھوڑی ہاتھ پر ٹکائے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس سے نظریں ملنے پر انہوں نے چشمے والا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر شانے اچکاتے ہوئے یوں ہاتھ لہرایا جیسے کہہ رہے ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ تمہاری ماں کی مایوسی بچا ہے۔ اس نے دوبارہ ممی کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر بیزاری اور تناؤ تھا۔ تعلیمی زندگی کا کوئی ایسا سال مجھے یاد کر کے بتاؤ جب تم نے مجھے سولی پر لٹکائے بغیر کلاس پاس کر لی ہو، فائزہ نے کہا۔ کبھی کسی ٹیچر سے مزاج نہیں ملتا تھا اور کبھی عین فائنل ایگزام کے دنوں میں کتاب یا نوٹ بک گم ہو جاتی تھی، اور یہ سال جو تم نے میڈیا سائنسز میں ڈگری لینے کی تگ و دو میں گزارے، ان سالوں نے تو مجھے ناخن چنے چبوا دیے۔ سنا تم نے؟ ان کی آواز بلند ہوئی اور وہ بھی لوہے کے۔ وہ فلور کشن پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ممی کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی مگر اس کی نظریں ماربل فلور پر سجے فلور میٹ پر جمی تھیں جس پر اسے ایک سوال ایک بڑے سوالیہ نشان کے ساتھ لکھا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ کہاں ہو سکتا تھا؟ ابراہیم کے خیال میں یہ $1,000,000 سوال تھا، جبکہ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس سوال کا جواب بلند پہاڑوں کی درمیانی وادی میں سر اٹھا کر کھڑے ان فلیٹس میں سے ایک چھوٹے فلیٹ میں ہو سکتا تھا جن کی طرف ابراہیم کا دھیان اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ اس کے ہمزاد نما دوست نے اسے اس کے بارے میں قطعی طور پر لا علم رکھا تھا۔ اس کا ذہن سعد سلطان کے بارے میں ایک نئی کہانی گھڑ رہا تھا۔ سارا خان کی کوئی SOS کال ہی سعد سلطان کو یوں آنن فانن فارم ہاؤس سے اٹھا کر لے جا سکتی تھی۔ سارا خان کے ساتھ تعلق کو ایک عملی رشتے میں ڈھالنے کی خاطر ہی وہ اپنے باپ سے، دوستوں سے اور تقریباً ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا، کیونکہ شاید یہ وہ فیصلہ تھا جو اس کے کسی بھی قریبی تعلق دار کے لیے ناقابل قبول ہوتا۔ وہ اپنی اختراع کردہ کہانی پر جوں جوں سوچتی تو اس کا اس پر یقین بڑھتا جاتا۔ عشق حسد کی اندھی گلی میں جا پھنسا تھا اور وہاں پھنس کر عقل کا داروغہ گنوا بیٹھا تھا۔ مگر آنٹی رابعہ، حسد اور رشک کی کسک کے اندر سے نیکی اور نیک دلی کا ایک فطری جذبہ سر اٹھاتا ہے۔ سعد سلطان اپنی ذاتی زندگی میں خواہ کسی کا بھی شریک سفر بن جائے۔ آنٹی رابعہ سے اسے ملوانے کا وعدہ میں نے کیا تھا اور میں ان وعدوں کی ناراضی میں جو کبھی کیے ہی نہیں گئے، آنٹی رابعہ سے کیا وعدہ کیسے بھلا سکتی ہوں؟ اس کی ذہنی رو ایک خیال کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ پھر اب تم بتانا پسند فرماؤ گی کہ آئندہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سمیسٹر تو ضائع ہو ہی گیا، آگے کیا کیا ضائع کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ ذہن کی رو سے اچانک فائزہ کی آواز ٹکرائی تو وہ چونک کر حال میں واپس آ گئی۔ مجھے تو شاید یہ اب کچھ نہیں بتائے گی، آپ ہی پوچھ لیجئے کہ اگلے سمیسٹر کو جوائن کرنے کے درمیان جو فارغ وقت ہے اس میں یہاں کچھ کرنا پسند فرمائیں گی محترمہ، یا چچا کے ساتھ فارم ہاؤس پر مولیوں اور گاجروں کی افزائش پر مزید تحقیق کرنے کا ارادہ ہے ان کا؟ فائزہ اس کی غائب دماغی پر مسلسل خاموشی پر چڑھ کر اٹھتے ہوئے بابا سے مخاطب ہوئی تھی۔ ممی کے جانے کے بعد بابا نے کچھ دیر نظریں ہاتھ میں پکڑی کتاب پر ٹکائے رکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں دل سے معذرت خواہ ہوں بابا، ماہنور بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر بابا کے قریب آئی۔ میں نے شاید ہمیشہ آپ کو اور ممی کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے، کم از کم آج تو مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ میں ہمیشہ کی بات تو نہیں کروں گا لیکن اس مرتبہ تو ایسا ضرور ہوا ہے، بابا نے کہا۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے ممی کے سامنے بھی کچھ بولی نہیں، وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولی۔ میں شاید تمہاری شخصیت کو کسی اور اینگل سے دیکھ بھی لوں ماہنور، بابا نے نیچی آواز میں کہا، لیکن تمہاری ممی ایسا کبھی نہیں کریں گی۔ تمہارے سلسلے میں ان کی تمام کوششیں رزلٹ اورینٹڈ ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے تم سے بڑی امیدیں لگاتے ہوئے وہ کچھ غلط بھی نہیں کرتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں، شاید میں نے ہمیشہ ہی انہیں مشکل میں ڈالے رکھا، ماہنور نے اعتراف کرنے کی کوشش کی۔ سلمان نے بھی ایسا ہی کیا اور اب تک کر رہا ہے، لیکن اس میں اور تم میں یہ فرق ہے
کہ وہ انہیں چونکا دینے والی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے انہیں آرام سے بٹھا کر اعتماد میں ضرور لیتا ہے۔ میں کیا کروں بابا، وہ روحانسی ہوئی۔ میں ہوں ہی گڈ فار نتھنگ انسان، آپ لوگ مجھ سے کوئی اچھی امید نہ ہی لگایا کریں۔ اب تم خواہ سیلف پیٹی کا شکار ہو رہی ہو۔ بابا کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ اب تمہارا دل بھائی سردار کے فارم ہاؤس پر زیادہ لگتا ہے تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ اب ان کے لہجے میں ذرا سی شرارت اتری۔ اس نے سر اٹھا کر بابا کی طرف دیکھا جو دوستانہ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ چلو اب تم فٹافٹ بتاؤ کہ آئندہ کرنا کیا ہے تم نے؟ تمہاری ممی میرے ذمہ یہ سوال لگا گئی ہیں اور یقیناً جواب کی بھی منتظر ہوں گی۔ سیمیسٹر تو ضائع ہو ہی گیا، مہنور نے فلور میٹ پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اگلا سیمیسٹر جوائن کرنے میں ابھی وقت ہے۔ میں سوچ رہی ہوں فرقان ماموں کے پاس اسلام آباد جا کر منی ایچر پینٹنگ اور اسکیچنگ کی کلاسز جوائن کر لوں۔ میرا ہاتھ اچھا ہے، چھوٹے موٹے کام تو میں بغیر کسی تربیت کے بھی کر لیتی ہوں، لیکن اگر باقاعدہ تربیت حاصل کر لوں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ مجھے بہت شوق ہے یہ دونوں فن سیکھنے کا بابا۔ اس نے بچوں کی سی ضد بھری نظروں سے بابا کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں کبھی امید تھی کہ بابا اس کی بات مان جائیں گے۔ اسلام آباد؟ بابا نے ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ اسلام آباد کیوں بھئی؟ یہاں بھی تو کلاسز لی جا سکتی ہیں۔ کوئی خاص وجہ؟ آپ کو 2 شعر سناؤں بابا؟ جواب میں اس نے ان کی جانب سر اٹھا کر دیکھا۔ اس محبوب من سے ملن کے اعزاز میں، اے خسرو جس کے سحر نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میں اپنے دل کو قابو میں رکھوں گی، شاید کبھی جو میں اس کے سحر کا راز جان پاؤں۔ بہت خوب، بابا بے اختیار بولے تھے۔ کیا سردار چچا سے وہاں بیٹھ کر فارسی زبان سیکھی جا رہی تھی؟ لسنرز کو میں بتا دوں کہ شعر جو ہے وہ فارسی زبان میں تھا، تو میں نے اس کا ترجمہ ریڈ کیا ہے کیونکہ مجھے فارسی زبان پڑھنی نہیں آتی تو تلفظ جو ہے وہ غلط ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے اسکپ کر دیا۔ شاید یہ آپ کے اسلام آباد جانے والے سوال کا جواب ہے بابا، اس نے دل ہی دل میں جواب دیا تھا، سر اٹھا کر بابا کی طرف دیکھا تھا۔ پھر کیا میں امید رکھوں کہ مجھے میری تمام نالائکیوں کے باوجود اسلام آباد جانے دیا جائے گا؟ بھئی میرا ووٹ تو پکا تمہارے لیے ہے، تمہاری ممی البتہ ضرور بحث کریں گی، کیونکہ اعتراض شاید اسلام آباد جانے سے زیادہ فرقان کے گھر رہنے پر ہو، بابا نے کہا۔ وہ میں ان کو خود منا لوں گی، آپ صرف اسلام آباد جانے والی بات پر راضی کر لیں انہیں، مہانور نے خوشامدی لہجے میں کہا، اور بابا کی مسکراہٹ پر مطمئن ہو کر دوبارہ سے نظریں فلور میٹ پر بنتے مٹتے ملین ڈالر سوال کی طرف گاڑ لیں۔ دروازے پر پڑنے والی وہ دستک غیر معمولی تھی یا اس کا دل یوں ہی بری طرح دھڑکا تھا؟ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سیمی آنٹی بھونتی ہنڈیا میں چمچہ چلانا چھوڑ کر چولہے کی آنچ مدھم کریں گی، پھر اپنے ایپرن سے ہاتھ اچھی طرح پہنچنے کے بعد ایپرن کی گرہ کھول کر اسے کرینے سے کرسی کی پشت پر پھیلانے کے بعد آہستہ قدموں سے چلتی دروازے تک پہنچیں گی۔ ان سے جلدی تو میں خود دروازہ کھول لوں گی، اس نے سوچا، اور میز پر بکھرے رنگ اور برش یوں ہی چھوڑ کر دیوار کا سہارا لیتی دروازے تک پہنچ گئی۔ کون ہے پوچھ تو لو؟ اس اثنا میں سیمی آنٹی کچن کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ نئے ہمسایوں کی وہی بچی ہوگی جسے ہر دوسرے منٹ کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر سیمی آنٹی کی طرف دیکھا۔ اور اس کی ماں تم سے کہتی ہے، تم کیسی مسلمان ہو جو ایک عیسائی عورت کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتی ہو؟ سیمی آنٹی کی آواز میں غصہ اترا اور خود اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتی جب مجھ سے میرے بنائے پین کیکس اور سوئس رولز مانگنے آ جاتی ہے بھوک لگنے پر۔ رہنے دو، مت کھولنا، وہ تیز آواز میں بولی۔ اوفو، دیکھنے تو دیں کون ہے۔ اس کا ہاتھ بمشکل دروازے کے اوپری سرے پر لگی کنڈی تک پہنچا۔ دروازے کا نچلا ہینڈل اور لاک کئی روز پہلے ٹوٹ گیا تھا اور اب تک مرمت نہیں کرایا جا سکا تھا۔ پوچھ تو لو، سیمی آنٹی نے ایک بار پھر کہا، مگر ان کی ہدایت پر عمل کرنے سے پیشتر دروازہ کھل چکا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سارا کا منہ بھی۔ یار میں کوئی عجوبہ تو نہیں بن چکا اتنے دن میں جسے سامنے پا کر اتنی حیرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ آنے والے نے اس کے دروازے سے ہٹنے کا انتظار کرنے کے بعد اسے نرمی سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا اور اندر چلا آیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سارا کے بازو کو اپنے ہاتھ کا سہارا دیا اور اسے لیے آگے بڑھا۔ کمال ہے سیمی آنٹی، کبھی کال بیل خراب ہوتی ہے اور کبھی لاک کا کلچ۔ کیا اب آپ کو بیرونی حملہ آوروں کی فکر نہیں ستاتی جو خرابیوں کو درست کروانا چھوڑ دیا؟ اس نے اندر آتے ہوئے کچن کے دروازے میں استادہ بت سی بنی سیمی آنٹی کو مخاطب کیا اور پھر سارا کو کرسی پر بٹھا کر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری ڈارلنگ، آج میرے ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا گفٹ باکس نہیں تھا، لہٰذا مجھے یہ فکر بالکل نہیں ستائی کہ میں تمہارے دروازے پر دستک کیسے دوں گا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ جھٹکے اور مسکراتے ہوئے سارا کو دیکھنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟
سارا کے چہرے پر مسلسل حیرت دیکھ کر اس نے اس سے سوال کیا اور پھر سیمی آنٹی کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں سیمی آنٹی، کیا میں واقعی عجوبہ لگ رہا ہوں؟ نہیں، بت بنی سیمی آنٹی نے حرکت کی اور 2 قدم آگے بڑھیں۔ کیا کوئی بہت لمبا سفر کر کے سیدھے ادھر پہنچے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں تو، اس نے سر ہلایا۔ کیوں؟ تمہارے چہرے کی تھکن اور کپڑوں کی سلوٹوں سے ایسا ہی لگ رہا ہے۔ سیمی آنٹی نے اس کے لیے کرسی سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ تم پہلے کبھی اس حلیے میں یہاں آئے نہیں نا؟ اوہ ہاں، وہ جیسے ان دونوں کی حیرت کی وجہ سمجھ گیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرا یہ حلیہ آپ کے لیے باعث حیرت ہونا بھی چاہیے۔ کیوں بیوٹیفل، کیا تم بھی اسی لیے حیرت زدہ ہو؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سارا سے پوچھا۔ نہیں، سارا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے گاڑی کی چابی میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس لیے حیران ہوئی کہ اب تک میں مایوس ہو چکی تھی کہ کبھی تم ادھر آؤ گے۔ تمہیں یوں اچانک دیکھ کر میں بے یقین سی خوشی میں مبتلا ہو گئی، جو شاید تمہیں حیرت لگی۔ ہاں، وہ مصنوعی حیرت سے بولا، گویا تم میری فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ اللہ نہ کرے، سارا نے بے ساختہ کہا اور سیمی آنٹی کی طرف کنکھیوں سے دیکھنے لگی۔ چائے ملے گی سیمی آنٹی؟ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے سعد نے سیمی آنٹی کی طرف دیکھا۔ شدت سے چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، سیمی آنٹی نے کہا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ ہاں اب بتاؤ، تم کیوں میری طرف سے اتنی مایوس ہوئی تھی؟ سیمی آنٹی کے جانے کے بعد اس نے اپنا رخ سارا کی طرف کیا۔ تم نے کہا تھا میرے لیے تم پوری دنیا میں ہر وقت حاضر ہو، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن میرا تو تم سے کسی بھی طرح کا رابطہ ہی ناممکن ہو گیا۔ تم نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا اور مجھے اطلاع بھی نہیں دی۔ اچھا، سعد یوں بولا جیسے سارا کی کہی یہ بات اس کے لیے بھی اطلاع ہو۔ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا ہے؟ مجھ سے کہنا کس نے تھا؟ سارا نے سر جھٹکا۔ تمہارا پرانا نمبر کئی دن سے بند ہے، اس کا مطلب تم نے نمبر تبدیل کر لیا ہے۔ کتنے اچھے قیافے لگاتی ہو تم، وہ ٹانگیں آگے پھیلا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا اور پھر کچھ سوچ کر ہنسا۔ قیامت کا نام سنا ہے سارا خان تم نے؟ اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ قیامت بہت سے لوگوں کے لیے ابھی تک صرف نام ہوگی سعد سلطان، میں نے نہ صرف اس کا نام سنا ہے بلکہ یہ مجھ پر گزری بھی ہے، سارا نے اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں پھر تو تمہیں خوب معلوم ہوگا کہ انسان کی زندگی پر چھوٹی چھوٹی قیامتیں جب گزرتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ ویسا نہیں رہ پاتا جیسا کبھی وہ ہوا کرتا ہے۔ بالکل معلوم ہے، مگر تمہاری تھیوری کے مطابق تو انسان کو ایسی چھوٹی چھوٹی قیامتوں سے گزرنے کے بعد بھی خوش امید زندگی سے بھرپور رہنا چاہیے۔ اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ وہ سارا کو غور سے دیکھتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھا، بے دھیانی میں بولا۔ ہاں، پھر سر ہلاتے ہوئے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ خوش امید اور زندگی سے بھرپور، اپنی اپنی قیامتوں کے گزرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف آنے کا اگر موقع ملے تو خوش امیدی اور زندگی سے محبت کا دامن پکڑ لینا چاہیے۔ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ سارا نے پوچھا۔ اور تمہارا یہ حال حلیہ تمہارا تو نہیں لگ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ پتہ ہے کیا سارا خان، میں یقیناً ساری دنیا میں تمہارے لیے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ حاضر ہوں۔ سعد نے سارا کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک دوسری بات کی۔ کیا تم یقین کرو گی، پچھلے کئی دنوں سے میں اجنبی انجان لوگوں میں رہتے رہتے پہلی بار جس کسی اپنے سے ملنے آیا ہوں وہ تم ہو۔ سارا نے چونک کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ پچھلے کئی دنوں کی خواری کے دوران جن کی فکر مجھے ستاتی رہی ان میں سے ایک تم ہو، اور تم اس مختصر سی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہو۔ اس نے سارا کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو اگلا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں صرف تم سے ملنے آیا ہوں۔ ایک تو اس لیے کہ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنی تھیں، اور دوسرا اس لیے کہ تمہیں سامنے دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن سارا نے کہنا چاہا مگر سعد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے کہنے دو سارا خان، تمہارے بارے میں سب اچھے لفظ کہتے ہوئے جو خوشی میں محسوس کرتا ہوں وہ مجھے کسی اور بات میں نہیں محسوس ہوتی۔ لیکن الفاظ سچے بھی تو ہونے چاہیے، سارا نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا خیال ہے میرے الفاظ جھوٹے ہوتے ہیں؟ وہ برا مانتے ہوئے بولا۔ اسی دم سیمی آنٹی چائے کا تشت اٹھائی چلی آئیں۔ تھوڑی دیر ہو گئی چائے بنانے میں، انہوں نے تشت میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایپل ٹارٹس بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھے تھے، ان کے بیک ہو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ لو یہ کھا کر بتاؤ کیسے بنے ہیں۔ انہوں نے سعد کے سامنے پلیٹ رکھی۔ اور یہ سینڈوچز بھی کھاؤ، سارا نے بنائے ہیں۔ سارا نے؟ وہ اپنی ناراضگی بھول کر سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اس نے اپنی کلائی پر چٹکی کاٹی۔ ارے سارا تو اب چھوٹے چھوٹے کتنے ہی کام کرنے لگی ہے، سیمی آنٹی مسکرائیں۔
तुम इस अलमारी में बिछी शीट्स देख रहे हो ना? उन्होंने दीवार में जड़ी एक मुख्तसर सी खुली अलमारी की तरफ इशारा किया, जिसमें चीनी के कुछ बर्तन सलीके से रखे थे। ये अलमारी सारा ने सजाई है, ग्लेज्ड पेपर की ये शीट्स खुद काट कर बिछाने के बाद। आप यकीनन मजाक कर रही हैं, साद ने दानिस्ता सारा को चिढ़ाने की खातिर कहा। नहीं, ये मजाक नहीं, हकीकत है, सीमी आंटी ने कहा और अपने एप्रन से हाथ पोंछने के बाद एक मेज़ की दराज से चंद नैपकिन्स निकाल लाईं। ये देखो, नैपकिन्स तरतीब से साद के सामने बिछाते हुए उन्होंने कहा। ये सब एम्ब्रॉयडरी सारा ने की है। साद ने अपने सामने बिछे नैपकिन्स पर नज़र दौड़ाई। हल्के रंग के चेक कपड़े पर धागे से कशीदा किए वो नन्हे नन्हे वजूद यकीनन सर्कस के करतब दिखाने में मसरूफ़ थे। उसने 2-3 नैपकिन्स अपने करीब खिसकाए। 5-6 गेंदे बैक वक्त हवा में उछाल कर उन्हें महारत से दबोचता फिगर, एक पहिए की साइकिल चलाता वजूद, लकड़ी की लंबी लंबी टांगें अपनी असली टांगों से बांधकर 11 फुट का इंसान बना वजूद। साद ने तौसीफी अंदाज में सर हिलाया। ये वंडरफुल है ना सीमी आंटी? उसने सीमी आंटी की तरफ देखा। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक बिल्ली घूमती भटकती आ जाती है, सारा ने उसे अपने साथ मानूस कर लिया है। अब वो यहीं रहती है और सारा उसे सर्कस के शेरों वाले करतब सिखाती रहती है। ये स्टिक देख रहे हो? सीमी आंटी ने कमरे के मशरकी कोने में दीवार के साथ खड़ी छड़ी की तरफ इशारा किया। ये सारा को चलने में मदद देती है और बिल्ली को सुधारने में भी। ग्रेट, साद के मुंह से बेइख्तियार निकला। तुम चाय एंजॉय करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा वाला खाना बनाती हूँ। खाना खाकर जाओगे ना? सीमी आंटी किचन की तरफ मुड़ते हुए बोली। जी बिल्कुल खाऊंगा, साद ने सर हिलाया। आज मैं सर्कस की मलिका सारा खातून के साथ दिन गुजारने आया हूँ। उसने मुस्कुराकर सारा की तरफ देखा। तुम्हें पता है आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? सीमी आंटी के जाने के बाद उसने सारा से कहा। क्या? मुझे लग रहा है आज मैंने दुनिया फतह कर ली है, वो सर को ज़रा सा बुलंद करते हुए बोला। तुम्हें ऐसा महसूस होना भी चाहिए, सारा ने मेज़ पर धरी गाड़ी की चाबी को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। एक टूटे फूटे नाकारा वजूद में ज़िंदगी की रमक डालने, उसे हरकत में लाने, पाँव पाँव चलना सिखाने और रफ्ता रफ्ता उसे कारामद बनाने का सेहरा तुम्हारे ही तो सर है। नहीं, सेहरा वगैरह कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ चाहा था कि ऐसा हो जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन भी ली और ग्रांट भी कर दी, वो सर झुकाते हुए बोला। मगर ब्रेवो प्रिया रानी, ये सब तुम्हारा ही तो कारनामा है। उसने सर उठाकर सर खुशी के आलम में कहा। प्रिया रानी? सारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे क्या कहा? तुमने मुझे किस नाम से पुकारा? वो मुसरत भरी बेयकीनी से बोली। प्रिया रानी, साद ने दोहराया। क्या वाकई तुमने मुझे इस नाम से पुकारा? सारा ने बेइख्तियार उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, साद ने दूसरे हाथ से अपने बाजू पर रखा उसका हाथ दबाया। इसलिए कि तुम बिल्कुल परियों जैसी खूबसूरत हो, अछूती और नेक दिल। तुम बहुत अच्छे हो साद, इतने अच्छे कि तुम्हारी अच्छाई को लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सारा की आवाज़ खुशी से काँप रही थी। आज मुझे लग रहा है कि मैं वाकई जिंदा हूँ, मैं एक जीता जागता वजूद हूँ। ये देखो, ये मेरे हाथ, उसने हाथ फैलाए। ये मेरा चेहरा, इनमें खून दौड़ने लगा है। उसने साद की तरफ देखा जो उसकी बात सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। सच, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ साद, सारा ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो, साद ने सर हिलाया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और यही तो मैं चाहता था कि तुम ऐसा महसूस करने लगो, वो नरमी से बोला। तो फिर तुम आज मेरे लिए चॉकलेट्स क्यों नहीं लाए? सारा ने बच्चों की तरह इठलाकर पूछा। क्योंकि मेरी जेब में सिर्फ यहाँ तक आने और वापस जाने के कबूल पैसे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ना चॉकलेट्स ला सका ना ही फूल, वो संजीदा होते हुए बोला। और मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। ऐसे तो ना कहो, सारा ने कहा। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम वो क्या हुए? वाह भाई, तुम बड़ी बाखबर हो, वो मुस्कुराया। तो फिर उनके ज़रिए चॉकलेट्स क्यों नहीं लाए? सारा ने नाराज़ी से उसकी तरफ देखा। इसलिए प्रिया रानी के उन्हें ऑपरेट करने से मैं लुकेट हो जाता, उसने कहकहा लगाकर हंसते हुए एक मबहम सी बात कही। सारा को महसूस हुआ उसके कहकहे में उदासी सी थी। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, उसने मतवाहिश नज़रों से साद की तरफ देखा। उसे अचानक किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मेरी बात को छोड़ो, ये सुनो कि मुझे तुमसे जो ज़रूरी बातें करनी है उन्हें तवज्जो और गौर से सुनना ज़रूरी है। साद ने जेब से एक कागज़ निकालकर उसकी तहें खोलते हुए कहा। कुछ देर बाद वो वही कागज़ मेज़ पर फैलाए एक कार्बन पेंसिल की मदद से उस पर कुछ लिखता, निशान लगाता, पहले से लिखी कुछ बातों के नीचे लकीर खींचते हुए सारा को बहुत कुछ समझा रहा था।
آپ کی سعد سے بات ہوئی فاطمہ خالہ؟ آپ کو اس سے کیا کہنا تھا؟ سنت کی باڑ کے اس پار کھڑی ماہنور نے لان میں مالی کو ہدایات دیتی فاطمہ سے کہا۔ ارے ماہنور وہ اسے دیکھ کر باڑ کے قریب چلی آئیں۔ کب آئیں تم؟ بتایا بھی نہیں کہ آ گئی ہو۔ اور یہ کیا بھئی، نہ سلام نہ دعا اور سعد کی بابت پوچھنے لگیں۔ او آئی ایم سوری، اسے اپنی بے خیالی کا احساس ہوا۔ میں دراصل اس بات پر حیران تھی کہ آپ کو سعد سے کیا کہنا ہوگا، اور اس کا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ اچھا دم تو لو، فاطمہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ تم ادھر آ جاؤ یا کہو تو باڑ پھلانگ لوں۔ نہیں، ماہنور کو خفت سی محسوس ہوئی۔ میں آ جاتی ہوں۔ وہ باڑ کے ساتھ چلتی گھر کے عقبی حصے میں پہنچی اور دونوں گھروں کے درمیان لگا لکڑی کا چھوٹا سا گیٹ کھول کر فاطمہ خدیجہ خالہ کے گھر کے عقبی حصے میں داخل ہو گئی، جہاں شاگرد پیشے کے کوارٹر تھے۔ امرود نہیں توڑو گی کیا؟ خوب پکے ہوئے بھی ہیں اور ادھ پکے ادھ کچے، پستئی رنگ والے بھی، باڑ کے ساتھ کھڑی فاطمہ نے دور سے پکار کر کہا۔ نہیں، وہ تیز قدموں سے چلتی فاطمہ کے قریب پہنچ کر بولی۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کیسی ہو اور وہاں گاؤں میں کیا کر رہی تھیں اب تک؟ فاطمہ نے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اس لڑکے کے چوتھی چالے بھی ختم ہو چکے ہوں گے اب تک، جس کی شادی اٹینڈ کرنے تم گئی تھی۔ بس وہ ماہنور کو اس وقت کسی بھی بات کی تفصیل بیان کرنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ سردار چچا کے اصرار پر رکنا پڑا۔ اور تم رک گئیں؟ فاطمہ نے رہائشی حصے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ یہاں تمہاری اماں تمہارا سیمسٹر ضائع جانے پر سخت براف روکتا تھی، جانتی ہو؟ جی وہ بس، اس نے سر جھکا کر اپنے ہاتھ کے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز فاطمہ خالہ بتائیے نا، سعد کا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ چھری تلے دم تو لو لڑکی، وہ لاؤنج میں آتے ہوئے بولی۔ نہیں نا، آپ بتائیں پلیز، وہ بے چینی سے بولی۔ اور ہاں یہ خدیجہ خالہ کہاں ہے؟ اسے یاد آیا۔ وہ تو کسی کانفرنس میں کاغذ پڑھنے کراچی گئی ہیں آج کل، فاطمہ خالہ نے صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ کاغذ پڑھنے؟ ماہنور نے اچنبے سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں بھائی وہی کاغذ جسے ریسرچ پیپر کہتے ہیں، وہ سادگی سے بولی۔ او اچھا، ماہنور کو ایک لمحہ کے لیے ہنسی آئی، مگر اگلے لمحے اس کی بے چینی اس پر حاوی ہو گئی۔ او بھائی سعد کا نمبر میرے پاس کہاں سے آتا اگر وہ خود نہ دیتا؟ فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے دیا تھا؟ ماہنور نے بے یقینی سے کہا۔ آپ کو نمبر خود؟ ہاں تو کیا میں اب اس عمر میں اس سے فلرٹ کرنے کے لیے اس کا نمبر ٹریس کرواؤں گی؟ کب دیا اس نے آپ کو اپنا نمبر؟ ماہنور کو احساس نہیں ہوا وہ جرح کرنے کے سے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ جب وہ ایک روز مجھ سے اکیلا یہاں ملنے آیا تھا تب دیا تھا، فاطمہ نے بے نیازی سے کہا۔ وہ آپ سے اکیلا یہاں ملنے آیا تھا؟ ماہنور کی آنکھیں پھیلیں۔ اس نے مجھے تو نہیں بتایا، کب آیا تھا؟ تمہارے گاؤں جانے سے پہلے آیا تھا ایک روز، اور تمہیں نہ بتانے پر تم سے ڈر بھی رہا تھا۔ اسے خوف ستا رہا تھا اگر تم جانو گی کہ وہ تمہیں بغیر بتائے خود سے یہاں آ گیا تھا تو تم بری طرح ناراض ہو جاؤ گی، فاطمہ نے کہا۔ ہاں، ماہنور کی آواز میں شکستگی چھلکنے لگی۔ اتنی اس کو میری ناراضی کی پرواہ؟ ارے تم ایسا کہہ رہی ہو؟ فاطمہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ ہاؤ مچ یو مین ٹو ہم۔ کیا بات کرتی ہیں آپ فاطمہ خالہ؟ ماہنور نے فاطمہ کی بات کو یکسر رد کرتے ہوئے کہا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری اہمیت اس کی نظر میں کیا اور کتنی ہے۔ نہ مانو، فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ بس آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا؟ ارے بھائی تمہارے سامنے ہی تو ہم اپنی کزن شہناز کا تذکرہ کر بیٹھے تھے اس سے۔ اسی کے تذکرے میں اسے عجیب سی دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اگلے روز اس کے بارے میں مزید تفصیل پوچھنے آیا تھا مجھ سے۔ ایک تو یہ سعد بھی، اسے ہر ایسے قصے میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے اور یوں تفصیل سے سنتا ہے کہ جیسے اس سے زیادہ اہم بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ ماہنور کو سعد کی فاطمہ کے پاس آمد کا مقصد سن کر مایوسی ہوئی۔ آپ پھر اس سے فون پر بات کیوں کرنا چاہ رہی تھیں؟ اس نے مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ بات کیا کرنی تھی، اس کے اصرار پر مجھے بھی دلچسپی سی محسوس ہونے لگی کہ بھلا کہیں سے پتہ تو کراؤں شہناز کا حقیقت میں کیا انجام ہوا۔ وہ واقعی قتل ہو گئی یا ابھی زندہ ہے؟ فاطمہ نے کہا۔ پھر میں نے اپنی ایک دوست سے جو فلمی میگزین پڑھنے کی بہت شوقین تھی پوچھا کہ شہناز کے بارے میں کیا کوئی خبر کبھی شو بزنس کے کسی پرچے میں شائع ہوئی تھی؟ اس نے اٹھا کر مجھے جوٹ کے 3 بڑے تھیلے ایسے پرانے پرچوں سے بھرے بھجوا دیے۔ ان پرچوں کو کھول کر پڑھنے کی پاداش میں مجھے 15 دن الرجی نے دم نہیں لینے دیا۔ اچھا تو پھر وہ خبر؟ ماہنور نے بے تابی سے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی خبر ملی آپ کی کزن کے بارے میں؟ ہاں، ایک پرچے میں ایک مختصر خبر لگی ہوئی تھی کہ سروں کی ملکہ شہناز مجید جو ان دنوں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی،
قاتلانہ حملے میں زندہ بچ جانے اور ہسپتال سے چھٹی مل جانے کے بعد حج کے لیے روانہ ہو رہی تھیں۔ فاطمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اس کا مطلب وہ بچ گئی تھی، ماہنور نے بے ساختہ کہا۔ مطلب گلا کٹنے سے ہلاکت کی خبر غلط تھی۔ خدا جانے بھائی، فاطمہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ اس خبر سے تو بظاہر یہی لگتا ہے، اور یہی بتانے کے لیے سعد سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس سے بات ہی نہ ہو پائی۔ آپ کو خود حیرت نہیں ہوئی فاطمہ خالہ؟ آپ کو خود تجسس نہیں ہوا کہ جانے اپنی کزن کے بارے میں وہ زندہ ہیں ابھی تک یا نہیں؟ ماہنور نے کہا۔ یقیناً ہوا، فاطمہ نے اعتراف کیا، لیکن بھائی تم جانو، ہم تو اب کہاں سے معلوم کرتے پھریں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں؟ میں نے سوچا سعد کو بتاتی ہوں، جوان اور متحرک لڑکا ہے، ضرور کچھ پتہ چلا لے گا، مگر اس سے بات ہی نہیں ہوئی۔ آخر ہے کہاں وہ؟ انہوں نے ماہنور کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ… ماہنور کی آواز گھٹ گئی۔ اس کی کچھ خبر نہیں ہے، وہ کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر کئی دن سے غائب ہے۔ فاطمہ نے ماہنور کی آواز اور لہجے پر غور کیا اور اس کی بھیگتی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ کیسا وعدہ خلاف ہے یہ لڑکا بھائی؟ مجھ سے یہاں سے پختہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہیں کبھی کوئی دکھ نہ دے گا، انہوں نے بآواز خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وعدہ کہ مجھے کبھی کوئی دکھ نہ دے گا؟ ماہنور نے چونک کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ ہاں بی بی، مجھ سے یہ وعدہ کرتے وقت تو اس کے لہجے میں بڑا خلوص اور سچائی تھی، فاطمہ نے کہا۔ لیکن تم یہ سب مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ سارہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں گی ان اکاؤنٹس، چیک بکس اور پلاسٹک منی کا؟ تم استعمال میں لاؤ گی انہیں، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ سعد نے کاغذ اس کی طرف کھسکاتے ہوئے ایک بار پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دبانے لگا۔ تو تم کس لیے ہو؟ سارہ نے اس کاغذ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اب تک بھی تو تم خود ہی یہ سب کرتے آئے ہو، پھر اب مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہیں خود انحصاری کا سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ سعد نے میچی ہوئی آنکھیں کھولیں۔ ٹھیک ہے کہ میں پوری دنیا میں تمہارے لیے ہر وقت حاضر ہوں، لیکن کبھی کبھی درمیان میں فاصلے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آواز اور دکھ سکھ تو سن سکتے ہیں، لیکن فوراً اڑ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو نیٹ ورک پرابلمز، آؤٹ آف رینج لوکیشن ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی۔ ایسے ہی وقتوں کے مسائل سے بچانے کے لیے میں چاہتا ہوں جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے ویسا کرو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تمہاری آواز میں کچھ غیر معمولی محسوس ہو رہا ہے، سارہ نے کہا۔ کچھ ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی، لیکن وہ کچھ اچھا نہیں ہے، وہ خوشگوار بھی نہیں ہے۔ زندگی میں کچھ لمحات، کچھ سچویشنز ناخوشگوار ہوتی ہیں پریا رانی۔ انسان کو ہر طرح کی صورتحال کا سامنا کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ سارہ کو سعد کے لہجے میں عجیب سا تعصب محسوس ہوا۔ بس مجھ سے وعدہ کرو، جیسا میں نے تم سے کہا ہے تم ویسا ہی کرو گی۔ تم نے خود دیکھا ہے کتنے کم وقت میں تم نے کیسا پروگریس کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھول کر پچھلی بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ وہ پروگریس تمہارے بغیر ممکن نہیں تھی، سارہ نے بلند آواز میں کہا۔ تم جانتی ہو کہ یہ سفر تم نے میرے بغیر طے کیا، اس نے بھی گردن موڑ کر بلند آواز ہی میں جواب دیا۔ جب تک میں ہاتھ بڑھا کر تمہیں سہارا دیتا رہا، تم حوصلہ ہار کر کوشش کرنا چھوڑ دیتی تھی، اور میں تمہاری تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ سے پیمپر کرنا شروع کر دیتا تھا۔ سارہ اپنی جگہ سے میز کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی اور کرسیوں، وال کیبنٹس، دیواروں کا سہارا لیتی خود بھی پچھلی بالکنی میں آ گئی۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ تم موجود تھے یا نہیں، مگر تمہارے ہونے کے احساس کے بغیر میں ایک قدم بھی اٹھا نہ پاتی۔ باہر آتے ہی اسے پچھلی رات سے برستی بارش کے اثر سے بوجھل اور نم ہوا کا احساس ہوا، اور اس نے بے اختیار اپنے شانوں پر پڑی ہلکی سی سفید شال کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ تم فکر نہیں کرو، میرے ہونے کے احساس سے تم کبھی بھی محروم نہیں ہوگی۔ میں ہوں گا کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر ضرور موجود ہوں گا۔ بس اس سے زیادہ تیزی سے پروگریس کرنا ہوگی اور دیواروں اور چیزوں کا سہارا بھی لینے کی عادت پر قابو پانا ہوگا۔ سارہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کی سمت دیکھا جدھر وہ دیکھ رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں پر اگا سبزہ اور درخت بارش میں بھیگ کر معمول سے زیادہ سرسبز دکھائی دے رہے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر جانے کے پتھریلے راستوں پر پھسلن تھی اور پتھروں کے درمیان پانی بھی جمع ہو چکا تھا، لیکن مقامی بچے، عورتیں پھرتی سے بغیر سنبھلے اور کسی کا سہارا لیے بغیر اوپر نیچے آ جا رہے تھے۔ سڑک کے اس جانب جس کے پیچھے گہرائی اور ڈھلوان تھی، کنارے پر بیٹھا پٹھان بچہ کوئلوں کی آگ پر ریت سے بھری کڑاہی چڑھائے بھٹے بھون رہا تھا۔ مکئی کے بھونے جانے کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ پٹھان بچے نے کمال ہوشیاری سے پہاڑ سے گرنے والے جھرنے کی راہ گزر پر بند سا باندھ کر اس میں ربڑ کا پائپ لگا دیا تھا۔
آتی جاتی گاڑیوں کے سوار نہ صرف اس سے گرم بھٹے خریدتے تھے بلکہ گاڑیوں کے انجن گرم ہو جانے کی صورت میں اس کے پانی کے ذخیرے میں لگے پائپ سے انجن ٹھنڈا کرنے کے لیے کاربوریٹر میں پانی بھی ڈلواتے تھے، جس کے عوض وہ نہ جانے ان سے کتنے پیسے وصول کرتا تھا۔ تم نے دیکھا سارا خان؟ سعد نے سارا کی طرف دیکھا۔ دس از واٹ لائف از۔ اس چھوٹے سے بچے نے اپنی زندگی کا سلیقہ خود سے سیکھ لیا اور اب اس عمر میں ہی وہ نہ جانے کتنے افراد کا کفیل بن چکا ہے۔ سارا نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ یہی زندگی تمہارے پاس بھی ہے۔ جو حادثہ تھا وہ ہو کر گزر چکا۔ زندگی نے موت کو پچھاڑ دیا اور آگے نکل آئی ہے۔ قدرت نے زندگی کی معذوری کی شدت کم کر کے اس کے ہاتھ میں سہارا لینے کو چھڑی پکڑا دی۔ کچھ عجب نہیں وقت آگے بڑھے تو وہ چھڑی بھی چھوٹ جائے، زندگی اپنے پاؤں پر دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔ جب یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آنے والے دنوں کے سلسلے میں بے یقینی سی کیوں ہے؟ سعد نے سارا کے بالوں کو ہاتھ سے نرمی سے چھوتے ہوئے کہا۔ سعد، جواب میں سارا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جس کا نام ماہنور ہے؟ اس نے دیکھا۔ ایک لمحہ کے لیے سعد کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ سعد، سارا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، پلیز اس وقت مجھ سے اس کا ذکر مت کرو۔ اس وقت میں تعلقات کو پوری سچائی کے ساتھ نبھانے کے موڈ میں ہوں، اور ماہنور میرے سینے کے اندر بہت گہرائی میں گڑا ایک ایسا تعلق ہے جسے میں نے برتا ہے، نبھایا نہیں۔ وہ بھاری آواز میں بولا۔ سعد، کھانا تیار ہے، آ جاؤ فٹافٹ، اس سے پہلے کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اندر کمرے سے سیمی آنٹی کی آواز آئی۔ ہاں، یہ خوب بروقت بلاوا ہے، اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ مسکرا کر بولا اور اندر چل دیا۔ سارا عجیب سے احساس میں گھری اسے اندر جاتے دیکھ رہی تھی۔ زندگی کے کتنے سوالوں کے جواب ادھورے تھے، ایسے جواب جن کے کلوز خود سوالوں سے زیادہ پیچیدے تھے۔ بھائی رضوان الحق، تسی کدھر ہو بھائی؟ میں تو ادھر ہی ہوں جہاں آپ نے مجھے پایا تھا افتخار بھائی، آپ البتہ غائب ہو گئے ہو۔ آہو جی، میں تو سارا ہی گواچ گیا ہوں بھائی رضوان۔ ارے افتخار بھائی، آپ تو لگتا ہے رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے؟ بڑا برا پھنس گیا ہوں جی میں، کیا تسی میرے پاس ایک دن کے لیے آ سکتے ہو ملنے؟ صرف ایک دن کے لیے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں آج رات ہی بس پر بیٹھتا ہوں۔ تہاڈی بڑی مہربانی بھائی۔ بھائی آکھیا ہے تو بھائی بن کے دکھانے لگے ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے جی۔ اچھا پھر اللہ حافظ، میں کل پہنچتا ہوں، خدا حافظ۔ سیمی آنٹی، جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے آپ یقیناً اسے یاد رکھیں گی، وہ ان دونوں سے رخصت ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ایک دم یاد رکھوں گی، سیمی آنٹی بشاشت سے بولی تھی۔ سعد، اگلی بار تم چاکلیٹس اور پھولوں کے بغیر آئے تو میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ سارا نے دل کے سارے خدشے دباتے ہوئے مسکرا کر ایک خوشگوار بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلی بار؟ سعد نے زیر لب دہرایا اور ہولے سے ہنس دیا۔ تمہیں آج دروازہ کھولتے دیکھ کر مجھے لگا میں فاتح عالم ہوں۔ میں اگلی بار کی بات کر رہی ہوں، یاد رہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ سارا کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ کون جانے اگلی بار؟ وہ کچھ کہتے کہتے رکا اور اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے اللہ حافظ کہتا سیڑھیاں اتر گیا۔ سیمی آنٹی اس کے جانے کے بعد تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انہیں میز پر بکھرے برتن سمیٹنے تھے۔ سارا بالکنی میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، اس کے دل میں وہم تھے اور الجھنیں، سوال تھے اور اضطراب بھی۔ دیکھا، آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا، فائنلی تم پکڑے گئے۔ وہ سارا اور سیمی آنٹی سے رخصت ہو کر سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو اسے اپنے سامنے پایا جو چہکتی آواز میں اس سے مخاطب تھا۔ تم واقعی میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے ابراہیم، اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل کو قابو کرتے ہوئے جواب دیا۔ سعد کو ڈھونڈ لینا ابراہیم کے لیے حفظ اقلیم کی دولت ہاتھ لگنے کے مترادف تھا۔ میں نے سنا تھا تو یہاں کسی سے نکاح کیا ہوا ہے اور بما ساز کے یہاں رہتا ہے کبھی کبھار آ کر۔ میں عموماً ایسی افواہوں پر یقین نہیں کیا کرتا، اسی لیے یہ خبر ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا رکھی تھی، لیکن جب تیری مسلسل گمشدگی میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تو میں نے دوسرے کان سے اڑی خبر کو واپس کھینچ لیا اور مفروضات کے ڈانڈے ملاتا یہاں تک پہنچ ہی گیا۔ اور دیکھ لے، کبھی کی سنی افواہ سچ ثابت ہوئی۔ گمشدہ سعد بڑھیا ساس اور جوان جہان زوجہ کے ساتھ رہتا ہی پایا گیا۔ وہ سعد کے سامنے مزے سے اپنے کارنامے کی تفصیل سنا رہا تھا۔ لفظ چھاپڑ کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ سعد نے اس کی بات سننے کے بعد سنجیدگی سے کہا۔ ہاں سمجھتا ہوں اور رسید کرنا بھی جانتا ہوں۔ ابراہیم نے سر ہلایا۔ کہو کتنے رسید کروں؟ اس نے سوالیہ انداز میں سعد کی طرف دیکھا۔ کافی تعداد میں کھانے کے حقدار تو تم ہو۔ میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں ابراہیم، سعد نے کہا۔
ورنہ تمہارے 4 من کے وجود کو نیچے گرا کر ان گنت چھاپڑ رسید کر چکا ہوتا اب تک۔ چل پھر چیلنج ہے تو چیلنج ہی صحیح، کھلی دعوت دیتا ہوں دنگل کی، ابراہیم نے کہا۔ مت بھولنا کہ میں کن پہلوانوں کی اولاد ہوں۔ سعد نے ابراہیم کی بات کا جواب دیے بغیر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر چہار سمت پھیلے سبزے پر نظر دوڑائی۔ وہ مری سے آگے گلیات کے راستوں کو جاتی سینہ کشادہ کیے لیٹی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے۔ فضا میں نمی تھی اور سبزہ بھی اس نمی سے بوجھل تھا۔ اس نمدار فضا میں سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور اسے ایک نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پہاڑوں کو ایسے دیکھا جن کی چوٹیاں سر کرنے کا خیال کسی کوہ ماں کو کبھی نہ آیا ہوگا، کیونکہ یہ چوٹیاں ان کے پیمانہ کوہ پیمائی سے بہت چھوٹی تھیں۔ لینڈ سلائیڈنگ نے ان پہاڑوں کے ڈھلوانوں پر کہیں کہیں اپنے سیاہ نشان چھوڑ رکھے تھے۔ کیا یہ پہاڑ بھی ایسے کوہ گراں ہیں جن کا بوجھ اٹھانے کی طاقت صرف خدا کی اس زمین کو عطا ہوئی ہے؟ ان کو سر کرنے کا خیال کسی انسان کو آتا ہے، نہ ہی وہ ان کی طرف دھیان کرتا ہے۔ انسان کو تو بلندیوں اور صرف بلندیوں سے پیار ہے۔ وہ تو شاید ہی یہ سوچتا ہو کہ یہ نسبتاً کوتاہ قامت پہاڑ بھی تو زمین کو اس کی جگہ سے ہلنے نہ دینے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، لیکن یہ یوں ہی زمین کے سینے پر کھڑے اسے اپنی جگہ گڑے رہنے میں مدد دیتے کھڑے رہیں گے۔ نہ ان کی چوٹیوں تک پہنچنے کا کبھی کسی کو خیال آئے گا، نہ ہی ان کی بلندیوں کو کوئی چھو پائے گا۔ وہ نہ جانے کس احساس تلے دھیان بٹانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں سوچے چلا جا رہا تھا۔ مانتے ہو پھر کہ میں اس دنیا میں تمہارا واحد سچا اور مخلص دوست ہوں؟ سبزے کے ایک نرم رسیلے تنکے کو دونوں ہونٹوں کے درمیان دباتے ہوئے ابراہیم نے کہا۔ اب وہ سعد کے سامنے صلح کی سفید جھنڈی لہرانے کے موڈ میں تھا۔ جو چیزیں غیر حقیقی ہوتی ہیں، نہ ماننے کی کوئی وجہ تو ان کے لیے پیش کی جاتی ہے، جبکہ تم ہو اور حقیقت ہو، میں تمہارے دعوے کو کیوں جھٹلاؤں گا؟ سعد نے صلح کی سفید جھنڈی قبول کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس واحد سچے اور مخلص دوست کو یہ تو بتا ہی دو کہ اس بے سبب خود ساختہ گمشدگی کے پیچھے کیا راز ہے، اور یہ جو حلیہ تم نے اس وقت بنا رکھا ہے یہ تمہارا کون سا روپ ہے؟ ابراہیم نے سعد کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ حلیے سے یقیناً اس کا اشارہ بڑے ہوئے شیو، میلے مسلے ہوئے کپڑے، چہرے پر تھکاوٹ کے واضح آثار اور ہاتھ پر بندھی اس پٹی کی طرف تھا جو دن بھر کی خواری کے بعد میلی ہو رہی تھی۔ ابراہیم تم قسم کھاؤ تم نے ڈیڈی کو کوئی ارجنٹ میسج نہیں کیا میری یہاں موجودگی اور مجھے پا لینے کے حوالے سے؟ سعد نے درخت کے تنے سے ٹیک لگاتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، ابراہیم نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اس کا جواب دو جو سوال میں نے کیا ہے، تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، سعد نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ کر دیا ہے تو؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں سعد نے تیزی سے اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون کو جھپٹ لیا۔ اس کا یہ عمل اتنا فوری تھا کہ ابراہیم کو سنبھلنے اور سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ بے بسی سے سعد کو اپنے فون کی تمام ہسٹری دیکھتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے فون کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم نے یہ کام کر دیا ہوتا تو میں واقعی تمہیں قتل کر دیتا۔ مگر مجھے کچھ سمجھ میں تو آئے تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اس شخص کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے جس کے لیے ساری دنیا سے زیادہ صرف تم اہم ہو؟ ابراہیم نے بلند آواز میں پوچھا۔ سعد کے رویے نے اسے جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ جو ساری دنیا سے زیادہ اہم ہوتا ہے صرف وہی تو احساس دلا سکتا ہے کہ ساری دنیا میں اور کون کون رہتا ہے اور اس اور کون کون کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے، سعد نے سہل سا جواب دیا۔ مجھے تمہاری بات ذرا بھی سمجھ میں نہیں آئی، ابراہیم نے سر ہلایا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری گمشدگی نے انکل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جب تک تمہاری گاڑی نہیں ملی تھی وہ پریشانی کے عالم میں حواس کھو دینے کے قریب نظر آنے لگے تھے۔ ہاں، گاڑی ملنے کے بعد یکایک ان کے رویے میں تبدیلی آ گئی اور انہوں نے ہر طرح کی تلاش رکوا دی۔ پھر وہ بظاہر نارمل نظر آنے لگے، لیکن لاکھ میں احمق سہی۔ میں جانتا ہوں کہ انکل ابھی بھی سخت بے چینی کا شکار ہے۔ میں ان سے ملنے جاتا ہوں تو ان کی زبان تو نہیں، نظریں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ کچھ پتہ چلا؟ ان کی نظریں اب سوال کرنے لگی ہیں، سعد ہولے سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں عجیب سی تلخی تھی۔ اگر انہوں نے عمر بھر دوسروں کی نظروں کے سوالوں کے جواب دے دیے ہوتے تو شاید اب ان کی نظریں سوال نہ کر رہی ہوتیں۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو یار، ابراہیم نے الجھتے ہوئے کہا۔ تم کوئی سیدھا جملہ، کوئی قابل فہم بات نہیں بول سکتے کیا؟ میں آسان ترین لفظوں میں بھی باتیں کروں نا ابراہیم تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی، سعد نے کہا۔ اچھا نہ بتاؤ کچھ بھی، ایسا کرو میرے ساتھ اپنے گھر چلو، ابراہیم نے بے چارگی کے عالم میں کہا۔ گھر والوں سے بنتے ہیں یار، سعد نے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ اس گھر سے گھر والوں کو ایک ایک کر کے گھر بدر کر دیا گیا۔
اب وہ گھر گھر نہیں رہا۔ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ مقتل گاہوں کو گھر کہتے سنا ہے کیا کبھی کسی نے؟ او بھائی معاف کر، ابراہیم نے گھبرا کر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ کیوں مجھے ڈرا رہا ہے ایسے خوفناک لفظ بول کر؟ یا تو تجھ پر کسی نے کوئی کالا عمل کروا دیا ہے، یا پھر تو ویسے ہی کسی ہانٹڈ جگہ کا چکر لگا آیا ہے جب بھی ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد ابراہیم نے خیال ظاہر کیا۔ تم ایسا کرو، واپس چلے جاؤ، جا کر اپنا جم اور ریسٹورانٹ چلاؤ، دیسی کھانے کھاؤ اور میٹھی لسی پی کر لمبی نیند سو جاؤ، مجھے میرے حال میں مست رہنے دو، سعد نے اسے مشورہ دیا۔ تمہارا خیال ہے میں تمہارے اس مشورے پر ہی عمل کروں گا؟ ابراہیم نے سر جھٹکا۔ میں تو بچوں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ خیال تو بھول ہی جاؤ، سعد نے لاپرواہی سے کہا۔ میں وہاں نہیں جا رہا۔ اندھیرا بڑھنے لگا ہے اور یہ سنسان ویران جگہ ہے۔ یہاں سنا ہے گیدڑ، مارخور اور چیتے سبھی پائے جاتے ہیں۔ ان کی خوراک بننے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں دوست کی خاطر، دوست کے ساتھ موت بھی آ جائے تو پرواہ نہیں۔ ابراہیم کو سعد کی بے نیازی پر غصہ آنے لگا۔ جانوروں کا نوالا بننے کے لیے یہاں بیٹھے رہنے کا شوق ہے تو بیٹھے رہو، تم نہیں جاتے تو میں چلا جاتا ہوں۔ سعد وہاں سے ہٹ کر سڑک کے بالکل کنارے پر کھڑی اس گاڑی کی طرف چلنے لگا جو اس کی میزبان نے اسے دی تھی۔ اگر تم اس طرح یہاں سے چلے گئے تو تمہاری اس جگہ موجودگی، جہاں تم اپنی ساس اور زوجہ کے ساتھ رہ رہے ہو، اس پچکو گاڑی اور اس کا نمبر، تمہارا حلیہ اور ذہنی حالت والد کے گوش گزار نہ کر دی تو میرا نام بھی ابراہیم نہیں۔ ابراہیم نے اسے جاتے دیکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے سے بلند آواز میں پکار کر کہا، اور جو تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں میں آ جائے وہ انسان کی اولاد ہی نہیں۔ سعد نے اسی کی طرح بلند آواز میں بغیر مڑے اور بغیر رکے جواب دیا۔ میں انکل کو میسج کرنے لگا ہوں سعد، اگرچہ وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے، لیکن ان کے ایک اشارے سے ان کے کارندے، تم جانتے ہو وہ لوگ کیا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے ہار نہ مانتے ہوئے ایک بار پھر دھمکی دینے کی کوشش کی۔ کیا؟ سعد کے چلتے قدم رکے اور اس نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیا؟ بدقسمتی سے ابراہیم اسے رکتے دیکھ کر بڑے پتھروں پر سے کودتا ہوا لپک کر اس تک پہنچا۔ وہ اس وقت ٹریڈ میلے میں شرکت کے لیے ایمسٹرڈیم گئے ہوئے ہیں، جہاں شیڈول کے مطابق تمہیں جانا تھا۔ تم اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے چلو، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، گھر چلتے ہیں۔ سعد نے ابراہیم کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ آر یو شیور؟ ابراہیم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پل میں سعد کو پینترا بدلتے دیکھ کر یقیناً ششدر تھا۔ چلو گاڑی سٹارٹ کرو، سعد نے کہا اور خود اس گاڑی کا لاک کھولنے لگا جسے صبح سے اب تک نہ جانے کہاں کہاں بھگائے پھر رہا تھا۔ ہاں، اس بار اس کے رویے اور باتوں میں کچھ غیر معمولی پن تھا۔ سیمی آنٹی نے اپنے ٹخنے پر درد دور کرنے والی دوا کی مالش کرتے ہوئے کہا۔ موسم میں خنکی بڑھ رہی تھی اور یہ خنکی ان کی ہڈیوں کے جوڑوں پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کچھ؟ سارا نے میز پر رکھے اسکیچنگ پیپر پر رنگ بھرتے ہوئے رک کر کہا اور سیمی آنٹی کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں سیمی آنٹی، بہت کچھ غیر معمولی تھا۔ ہو سکتا ہے بہت کچھ غیر معمولی ہو، سیمی نے دوا کی ٹیوب پر ڈھکن لگانے کے بعد ٹخنے پر اونی گارڈ چڑھاتے ہوئے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارا کیا اندازہ ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں کوئی اندازہ نہیں لگا پائی، سارا نے بالکنی میں کھلنے والے دروازے میں جڑے شیشے سے پار دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے نظر کے سامنے پھیلے ہوئے پہاڑوں پر دھند چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جھٹپٹے کے وقت کے اس منظر میں اس کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کی نظروں کو وہ ہلکی سی دھند بھی بری لگ رہی تھی اور اس میں چھپتے پہاڑ معمول سے زیادہ سیاہی مائل محسوس ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ کسی ذاتی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، سیمی آنٹی کچن کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، سارا جیسے بے خیالی میں بولی۔ ہم اس کو آخر جانتے ہی کتنا ہے جو اس کے ذاتی مسئلے کو سمجھ سکیں؟ یہ تو ہے، سیمی آنٹی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہم صرف سعد کو جانتے ہیں، اس کا آگا پیچھا، گھر بار، کاروبار، اس نے کبھی ان سب کی تفصیل تو ہمیں بتائی ہی نہیں۔ سارا نے اس بار ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے پھیلتے اندھیرے میں چھپتے سیاہ پڑتے پہاڑوں کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ پیسے والا آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے اور خوب ہے۔ سیمی آنٹی کچن میں جا کر سنک کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ دل والا آدمی ہے، اس کے پاس دل ہے اور بہت بڑا دل ہے۔ سارا نے سیمی آنٹی کی بات کا جواب صرف سوچا، زبان سے ادا نہیں کیا۔ اس کے سامنے کے منظر پر مکمل تاریکی چھا چکی تھی اور چپکے سے ہر دل کو بھانے والا پیلا اداس چاند اپنے قمری چکر کے آخری دنوں کی کمزور روشنی لیے عین اس کی نظروں کے سامنے آ کر ٹھہر سا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہی اب کبھی میں تمہیں دیکھ پاؤں، سارا نے اس زرد چاند کو دیکھتے ہوئے سعد کو تصور میں مخاطب کیا۔ ہمیشہ مجھے امید اور حوصلہ نہ ہارنے کے سبق پڑھانے والے تم کتنے نا امید اور بے حوصلہ لگ رہے تھے،
اور میں تو تمہاری یہ حالت دیکھ کر اس پر یقین کرنے میں ہی اپنا سارا جتن صرف کرتی رہ گئی۔ تم سے یہ بھی نہ کہہ پائی کہ تم کیوں اتنے نا امید اور بے حوصلہ ہو رہے ہو۔ اس نے سوچا اور سعد کے تھکے ہوئے مسمحل چہرے کو یاد کرتے ہوئے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس محدود مختصر سے گھر سے باہر میری زندگی تو صرف تم ہو سعد۔ تمہاری آمد زندگی کا پیغام اور تمہارا رخصت ہونا تمہاری دوبارہ آمد کی امید ہے۔ پھر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ زندگی رخصت ہوئی، بس سانس باقی ہے۔ اس نے سر جھکا کر آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے سامنے میز پر رکھے سفید اسکیچنگ پیپر کو دیکھا جس پر رنگ بکھرے تھے۔ یہ رنگ اس نے بے دھیانی میں بکھیرے تھے، جن سے نہ تو کسی چیز کا عکس ابھرتا نظر آ رہا تھا، نہ ہی کسی شبیہ کے خد و خال تھے۔ تمہارے تصور کے بغیر میرے لیے زندگی اتنی ہی بے معنی ہے جتنے کاغذ پر بکھرے یہ رنگ۔ اس نے اسکیچنگ پیپر کو ہاتھ میں پکڑ کر مٹھی بند کر کے مروڑ دیا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب سے تم گئے ہو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور میں بے معنی سی حرکتیں کرنے میں مصروف ہوں، جیسے ایسا کرنے سے تمہارے جانے کا خیال دل سے دور ہو جائے گا۔ اس نے دکھ سے سر ہلاتے ہوئے سوچا، وہ تم سے کیا بات کر رہا تھا، تمہیں کیا سمجھا رہا تھا بھلا؟ سیمی آنٹی نے کچن سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کہا۔ وہ کچھ ایسے اکاؤنٹس کے بارے میں بتا رہا تھا جن کے ATM اور کریڈٹ کارڈز وہ مجھے کوریئر کے ذریعے بھیجے گا تاکہ میں اکاؤنٹس سے رقم حاصل کر سکوں، سارا نے جواب دیا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ سیمی آنٹی نے ٹھٹکتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو وہ میرے والے اکاؤنٹ میں ہی رقم ٹرانسفر کیا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی اس نے ایسا کیوں کیا، میں نے اس سے پوچھا تھا مگر اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ سیمی نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے معاملے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے واقعی کچھ غیر معمولی ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ ذرا ٹرائی کر کے دیکھو، کیا ابھی بھی اس کا فون بند ہے؟ اچانک سیمی آنٹی کو خیال آیا۔ ان کے خیال دلانے پر سارا نے میز پر رکھا فون اٹھا کر تیزی سے سعد کا نمبر ملایا۔ اس کی حیرت کو انتہا پر پہنچانے کے لیے دوسری طرف فون پر بیل جانے کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ تم نے اپنے لیے ایک مشکل فیصلہ کر لیا ہے ماہنور، فاطمہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ پوری زندگی اتنی آسانیوں میں بھی تو گزاری ہے فاطمہ خالہ۔ ماہنور کے چہرے پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم سعد کے لیے اتنی سنجیدہ ہو، ورنہ میں اس سے یہ بات ضرور کرتی۔ مجھے اندازہ تو ہو جاتا کہ وہ تمہارے لیے سوچتا ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ اس سے ایسی کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتی کہ میں اس کے لیے کس وجہ سے سنجیدہ ہوں، میں اس کے معاملے میں خود کو اتنا انوالو کیوں پاتی ہوں۔ ماہنور نے کہا، جہاں تک مجھے علم ہے جو بے قراری میں تم میں دیکھتی ہوں اسے محبت کہتے ہیں۔ فاطمہ نے صاف گوئی سے کام لیا۔ محبت تو ایک لفظ ہے فاطمہ خالہ، اور یہ تو کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے، مرد کو عورت سے، انسان کو جانور سے۔ محبت تو ایک کامن ناؤن ہے جسے کوئی بھی کہیں بھی اپنے جذبے کی وضاحت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ماہنور کی بات فاطمہ کو حیران کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ماہنور سے اتنی گہری بات کی کبھی بھی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر یہ محبت سے بھی آگے کا کوئی جذبہ ہوگا، انہوں نے بے ساختہ کہا تھا، ایک پراپر ناؤن، مثلاً عشق وغیرہ۔ عشق؟ ماہنور نے اس لفظ کو جیسے اپنے دل کے اندر دہرایا اور اسے ایک دھکا سا لگا۔ آواز میں سوز کا راز، عشق اسے یاد آیا۔ عشق آتش لائی ہے، اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں۔ یہ پراپر ناؤن اس کے اور سعد سے تعلق کے دوران کتنی بار آیا، کتنی بار دہرایا گیا تھا۔ شاید یہ اس تعلق کا حاکم لفظ تھا جس کے عنوان کے تحت اس تعلق کے باقی تمام مندرجات رقم ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی، یہ لفظ اگر مناسب بھی ہو تو کیا فائدہ فاطمہ خالہ، جو جذبہ ہو ہی یک طرفہ اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے سچے دل سے اقرار کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنے دل کی کیفیت کو روشنی دینے کے لیے ایک روزن درکار تھا جو اسے فاطمہ کی شکل میں اچانک دستیاب ہوا تھا۔ جب ہی تو کہہ رہی ہوں، تم نے اپنے لیے ایک مشکل فیصلہ کر لیا ہے، فاطمہ نے ماہنور کے منہ سے وہ بات سننے کے بعد جو وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہا۔ وہ اچانک یوں غائب ہو جاتا ہے کہ اپنا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہارے قریب موجود ہوتے ہوئے بھی کسی اندیکھی ہستی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس ہستی کو پا لینے کے لیے بہروپ بدلتا ہے، عجیب و غریب جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ کسی بھی انوکھی کہانی کو سن کر اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ ضرور اس قصے میں ہی اس ہستی تک پہنچنے کا سرا مل جائے گا جو اپنے باپ سے بدگمان بھی ہے اور اس سے بہت مانوس بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جس نے ایک بار بھی تمہیں کوئی حوصلہ افزا جملہ نہیں کہا۔ اس کے لیے شہر بدر ہونا، مجھے کہہ لینے دو ماہنور، تم خود کو مشکل میں ڈال رہی ہو۔ فاطمہ کے چہرے پر باوجود کوشش کے پریشانی عیاں ہو رہی تھی۔ میں وہاں کلاسز کے لیے جا رہی ہوں فاطمہ خالہ، آپ میرے اس ارادے کو سعد سے کیوں جوڑنا چاہ رہی ہیں؟
ماہنور نے انہیں تسلی دینے کی ایک کمزور سی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم کلاسز کا صرف بہانہ کر رہی ہو ماہنور۔ فاطمہ نے سر ہلایا۔ دراصل تم اسے تلاش کرنا چاہتی ہو اور اسے بتانا چاہتی ہو کہ وہ اپنی تلاش کا سرا کہاں سے پکڑے، اور ایسا تم محض اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ تم کسی انسان کی مدد کرنا چاہتی ہو، بلکہ ایسا تم اس لیے کرنے جا رہی ہو کہ وہ انسان سعد ہے۔ فاطمہ ایک دم اس کی کیفیت کا ظالمانہ تجزیہ کرنے پر تل گئیں۔ فاطمہ خالہ، آپ کا کیا خیال ہے آپ کی کزن جن کو گلے پر چھری پھیر کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا سعد کی ممی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ ماہنور نے اچانک موضوع بدلنے کی خاطر سوال کیا۔ وہ ہر صورت فاطمہ کے کڑوے سچ سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اللہ جانے، فاطمہ نے سر ہلایا۔ سعد ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ تمہارے بقول اور شہناز کوئی ایسی نامور گلوکارہ تو تھی نہیں کہ اس کے حلقہ احباب میں ایسی کوئی خاتون پائے جانے کا امکان ہوتا جس سے سعد کے والد تعلق بنانا پسند کرتے۔ سعد کے بقول سعد کے والد اس کی ممی کو میراثن کا لقب دیتے ہیں، ماہنور نے کہا۔ شہناز کا ذوق اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی میراثن کی صحبت میں بیٹھ جاتی۔ وہ بیچارہ بس ماں کو ڈھونڈنے کے چکر میں میری تیری سب کی سنائی داستانوں میں اپنی ماں تلاش کرنے لگتا ہے۔ فاطمہ نے ماہنور کی بات کی نفی کرتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر جو بھی ہے، ہمیں کیا، ماہنور نے صوفے کے کناروں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ قصہ یہ ہے کہ سعد گیا ہے اور کسی کا اس سے کوئی رابطہ نہیں، اب وہ جانے اور اس کی تلاش جانے۔ اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ فاطمہ اس کی اس کوشش پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیں۔ سیدھے سادے سادہ لوگ کھاری پر بڑا کڑا وقت پڑا تھا۔ اس کی آسان اور بے نیاز زندگی طوفان کی زد میں تھی۔ زندگی بے انت سوالوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور اسے صاف محسوس ہوتا تھا کہ ان بے انت سوالوں میں اسے ایک کا بھی جواب نہیں آتا تھا۔ اس روز سعدیہ کو بہن جی کے گھر چھوڑنے کے بعد واپسی پر کتنی ہی دیر چاچا رفیق کے کھیتوں کے کنارے اکیلا بیٹھا رہا تھا۔ کھیتوں میں دھان کی فصل سر اٹھائے کھڑی تھی۔ دھان کی سرسبز فصل تا حد نظر پھیلی تھی، اور اس پہ کھڑے پانی پر سورج کی براہ راست پڑتی حدت زمین سے ایک عجیب سی دم گھٹنے والی بھڑاس اٹھا رہی تھی۔ سر پر چمکتا سورج پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہا رہا تھا، لیکن ایسی فضا میں جہاں کوئی بھی ذی روح اس کی شدت سے بھاگ کھڑا ہو اور وہ اس کی سختی کے احساس سے بے نیاز کب سے وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں، نہ مجھے پتا میرا وقت آنے والا کیسا ہے۔ اوپر سے سعدیہ اور بہن جی کے دل کی باتوں کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ کھیتوں میں ٹھہرے پانی پر نظریں جمائے سوچ رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ بہن جی اور مولوی جی جیسے سیدھے سادے بندوں کے آگے پیچھے اتنے گنجل ہوتے ہیں کہ ہاتھ تھک جائیں گنجل نہ کھلیں۔ اس نے افسوس کے اظہار کے طور پر سر جھٹکا۔ بیچاری سعدیہ کا بھی کیا قصور ہے، اسے ایک ناؤ سے اتار دوسری میں چڑھا دیا۔ بہن جی کے کنفیوژن اس کی ناؤ ہی بدلتے رہے ساری عمر، پھر بیچاری کو میرے ساتھ نکاح کی کشتی میں بٹھا دیا۔ بتاؤ بھلا، لڑکی کو ڈاکٹر بنانے کے خواب دکھا دکھا کر مجھ جیسے جاہل بے حقیقت بندے کے پلے باندھ دیا۔ سعدیہ کی بھی ساری غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی میرے ساتھ نکاح کر کے۔ اس نے جو کسی تخت پر بیٹھنے کا سوچا ہوگا، چودھری سردار کی محبت پیار اپنی جگہ، فارم ہاؤس کے کامے اور راکھے کی بیگم بن کر کون سا تخت پر چڑھ بیٹھنا تھا اس نے۔ سچی بات ہے، یہ جو بڑے لوگوں والے کنفیوژن ہوتے ہیں غریب بندے کو بھاری ہی پڑتے ہیں، اور میرے جیسے عقل سے پیدل بندے تو ان میں پھنس کر اپنے ہاتھ سے ہی بھول جاتے ہیں۔ اس نے چہرے پر چمکتے پسینے کو شانے پر رکھے رومال سے پونچھتے ہوئے سوچا۔ چلو، میں تو سب کو پتہ ہے کہ گواچا بندہ ہوں۔ ان کو دیکھو، سعد باؤ صاحب کو، وہ اتنے امیر ہو کر بھی مجھ سے بھی زیادہ گواچے ہیں۔ ان کو خبر ہی نہیں کہ ان کی ماں، جو انہوں نے کبھی دیکھی ہی نہیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، بیچاری نے کیسی زندگی گزاری۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کبھی اپنی ماں کے بارے میں سوچا بھی کہ نہیں، لیکن اگر سوچا ہو تو کیا سوچتے ہوں گے؟ شاید سمجھتے ہوں کہ ماں مر گئی کب کی، عید شب رات پر اس کے لیے فاتحہ دعا کرتے ہوں گے۔ جو ان کو پتہ چلے کہ ماں بیچاری کے ساتھ کیا کیا گزری تو کبھی سکون کی نیند نہ سوئیں، رب سونے کی قسم۔ اس نے پر یقین انداز میں سر ہلایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے بہن جی کی بات سنی ہے اور جب سے سعدیہ کی بات سنی ہے، مجھے بھی دن رات ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ خیال بھی آتا ہے کہ میری بھی تو کوئی ماں ہوگی، میں کوئی آسمان سے نہیں گرا ہوں گا۔ اللہ جانے میری ماں زندہ بھی ہوگی یا نہیں، وہ کیسی ہوگی، کہاں رہتی ہوگی، میں اس سے کدھر اور کیسے گم ہو گیا ہوں گا۔ جب گم ہوا ہوں گا تو اس نے کدھر کدھر مجھے نہ ڈھونڈا ہوگا۔ اور بھی کوئی بہن بھائی ہوں شاید، وہ تو اکٹھے رل مل کر رہتے ہوں گے۔ کوئی ابا بھی ہو شاید کہیں۔ اس کی کھلی آنکھیں ایک خاندان کو تصور میں دیکھنے لگیں۔ سچی بات ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر جھٹکا۔
کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے۔ میں تو اپنے ہاتھ سے مذاق ہی بھول گیا ان میں پھنس کر۔ بابے منگو کا میلہ بھی گزر گیا۔ کیا اچھا وقت تھا پچھلے سال جب ماں نور باجی اور میں بابے منگو کے میلے پر گئے تھے۔ وہاں سائیں بھی ملا تھا۔ اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو مسکراہٹ بکھری۔ سائیں اور سعد باؤ صاحب، عجیب ہی رولا ہے ہر بات میں، آدمی امیر ہو یا غریب، کنفیوژن اب عام سی بات ہو گئی سب کے لیے، جیسے اب میں کنفیوز ہوں۔ اس کا چہرہ پھر سے اداس ہوا۔ ایک ایسی جگہ پر بندہ کھڑا ہو جہاں سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب چاروں طرف راستے نکلتے ہوں، ایسے چوک میں کھڑے ہوئے بندے کو کیسے پتہ چلے کہ وہ کدھر جائے، کس راستے پر چلے؟ اس نے ایک بار پھر سر جھٹکا۔ اوئے کون ہے اوئے، ادھر کیوں بیٹھا ہے شکر دوپہرے؟ قریب سے آواز اس کے کان میں پڑی۔ اس نے چونک کر آدھی آواز کی سمت دیکھا۔ اوئے کھاری، اوئے شدائیہ۔ چاچا رفیق سر پر سفید ململ کا کپڑا باندھتا اس کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جھلا ہو گیا ہے جو اس حبس میں بیٹھا ہے، سر کو چڑھ گیا نا تو مہینہ بھر بستر پر پڑا رہے گا۔ چاچے رفیق نے اس کے قریب آ کر اپنی بات مکمل کی۔ سر کو صرف حبس ہی نہیں چڑھتا چاچا، کھاری نے پگڈنڈی کے کنارے پر گیلی مٹی میں ہاتھ میں پکڑا تنکا پھیرتے ہوئے کہا۔ سر کو تو باہر کی شے بھی چڑھ جاتی ہیں، پھر بھی تو بندہ شدائی ہو جاتا ہے نا۔ اوئے چل اوئے اٹھ ادھر سے۔ چاچا رفیق نے اس کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ تو بستر پر پڑ گیا تو چودھری سردار کی ساری بھینسیں ریجھ جائیں گی۔ وہ تو تیرے ہاتھ پر پڑی ہیں نا۔ ہاں، سب کو اور چیزوں کی فکر پڑ جاتی ہے، کھاری غریب کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اس نے اٹھنے کے لیے چاچے رفیق کے بڑے ہوئے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ تیری فکر تیری گھر والی کو ہوگی نا جھلیا۔ چاچا رفیق ہنسا۔ اب تو گھر والا ہو گیا ہے، اب شدائیوں کی طرح ادھر ادھر بیٹھنا چھوڑ دے۔ بندے کا کوئی گھر ہو تو ہی گھر والی بھی گھر والی بنتی ہے چاچا، اس نے زبردستی دانت نکوستے ہوئے بظاہر مذاق میں کہا۔ لیکن یہ راز صرف وہ جانتا تھا کہ اس کی بات میں آنے والے وقت کے خوف، اندیشے اور فکریں کیسے لرز رہی تھیں۔ کھاری، اوئے کھاری۔ وہ چاچا رفیق کے ساتھ اس کے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے اسے ماسٹر کمال کی آواز سنائی دی۔ اوئے تو ادھر گھوم رہا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ ماسٹر کمال موٹر سائیکل پر بیٹھا اس سے مخاطب تھا۔ ادھر شہر سے تیرے مہمان فارم ہاؤس آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے مہمان؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اور میں تجھے ڈھونڈ کر پھاوا ہو گیا ہوں، ماسٹر کمال نے ناراضی سے کہا۔ اپنا فون بھی تو نے اپنی گھر والی کو پکڑا رکھا ہے، اس سے پوچھو تو وہ بھی کہتی ہے پتہ نہیں افتخار کدھر ہے۔ ماسٹر کمال نے لفظ افتخار پر زور دیتے ہوئے کہا۔ او ہو، کون آ گیا؟ کھاری نے چاچا رفیق کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے پتہ ہو کہ کون آیا تھا۔ چلو پھر جلدی سے میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، پرونا انتظار کرتا ہوگا، ماسٹر کمال نے کہا، اور کھاری چاچا رفیق سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوتا ماسٹر کمال کے پیچھے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا۔